لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مجود اعظم ہند، امام القراء، محقق علم و فن، حضرت علامہ مولانا قاری احمد ضیاء ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 23 جمادی الاول 1422 ہجری مطابق 14 اگست 2001 بروز سہ شنبہ بوقت 1:40 پر لکھنؤ میں حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج 23 جمادی الاول کو آپ کی بارگاہ میں آپ کے یوم وصال کے موقع پر، آپ کے عرس کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تمام آپ کے شاگردوں سے، آپ کے محبین سے، آپ سے متعلق تمام حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے اور سن کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کیجیے تاکہ ہمارے ممدوح کا ذکر خیر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ امام القراء، محقق علم و فن، مجود اعظم ہند حضرت علامہ مولانا قاری احمد ضیاء ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سن 1934 عیسوی میں یو پی کے مشہور و مردم خیز قصبہ نارا ضلع الہ آباد میں ہوئی اور آپ کی وفات 23 جمادی الاول 1422 ہجری مطابق 14 اگست 2001 بروز سہ شنبہ بوقت 1:40 پر لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ کا رنگ گورا، گول چہرہ، کشادہ پیشانی اور میانہ قد تھا۔ آپ سفید لباس، ہاتھ میں تولیہ، لبوں پہ پان کی سرخی، ہمادم تر و تازہ اور خوش و خرم، نہ علمی ہماہم، نہ خاندانی تمتمہ اور نہ ریاکارانہ مصنوعی اتار چڑھاؤ، بلکہ ہر چھوٹے بڑے کے سامنے انتہائی متواضع اور منکسر المزاج نظر آتے تھے۔ آپ انتہائی مخلص و شریف النفس انسان تھے اور سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ عہد حاضر کے علماء و قراء سے آپ کا مزاج قطعی مختلف تھا۔ ہاں، اکل و شرب میں، کھانے پینے میں شاہانہ مزاج رکھتے تھے۔ آپ نے شعور کی آنکھیں کھولی تو گھر میں تجوید و قرأت کی نور افشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں اپنے جد امجد علامہ قاری ضیاء الدین صاحب اور والد ماجد علامہ قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے حفظ قرآن، تجوید و قرأت اور دیگر علوم و فنون کی تکمیل فرمائی۔ سن 1960 میں مدرسہ سبحانیہ الہ آباد سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے عالم اسلام کی شورۂ آفاق اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامع ازہر مصر تشریف لے گئے اور سن 1963 سے 1965 تک آپ الحمدللہ کلیت اللغت العربیہ و فقہۃ اللغت میں کمال حاصل کر کے اپنے وطن واپس ہوئے اور اپنی خاندانی روایات کا احترام کرتے ہوئے فن تجوید و قرأت کے علمی میدان کو آپ نے اختیار فرمایا، جبکہ آپ فن تجوید و قرأت، مختلف قرأت مختلفہ، علم نحو و صرف، علم معانی و بلاغت، علم فقہ و کلام اور دیگر علوم میں آپ مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے والد گرامی کے زیر سایہ رہ کر کے مدرسہ تجوید الفرقان لکھنؤ سے تدریسی خدمات کا آغاز الحمدللہ آپ نے فرمایا۔ آپ دنیا قرأت کے صاحب فن لوگوں میں یکتا و منفرد شمار ہوتے تھے۔ تجوید و قرأت میں مہارت و کمال آپ کو اپنے والد ماجد سے خاندانی ورثہ میں ملی تھی۔ اس سے زیادہ مقبولیت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ بیک وقت ہندوستان کے بڑے اور اہم اداروں میں شعبہ تجوید و قرأت کے انچارج و نگران اعلیٰ تھے۔ حضرت علامہ قاری احمد ضیاء ازہری علیہ رحمہ اپنے ایک مضمون میں فروغ دین و تجوید و قرأت کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے اپنے قلبی احساسات سپرد قلم کرتے ہوئے آپ رقم تنازع آپ لکھتے ہیں کہ شیخنا المکرم ابونا المحترم کے وصال کے بعد راقم احمد ضیاء ازہری بھی اپنے آبائی کرام و اجداد اعظام کی سنتوں پر عمل پیرا رہا اور الحمدللہ آج بھی اسی پر گامزن ہے
اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ سے یہی امید لگائے بیٹھا ہے کہ دم میں جب تک دم ہے خدمت قرآن سے مشرف ہوتا رہے، اور یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں کہ اس راہ میں کن مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا اور کتنی مشقتوں کے بعد کامیابی کی منزل ملی۔ بس اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، یعنی یہ جو سعادت ہے یہ سعادت بازو کے زور سے طاقت سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی بخشش سے حاصل ہوئی ہے۔ مجود اعظم حضرت علامہ قاری احمد ضیاء اظہری علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی میں مختلف درسگاہوں میں تدریسی خدمات انجام دی۔ محلہ پاٹا نالا مسجد بدلے شاہ شہر لکھنؤ میں مرکزی دارالقرات کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ کافی عرصہ تک اسی ادارے میں طالبان علوم نبویہ کو سیراب کیا۔ اس کے بعد راجہ بازار پاٹا نالا میں واقع محمد علی جراح کی بلڈنگ اور دارالعلوم شاہ مینا لکھنؤ میں، جبکہ اس سے پہلے کچھ عرصہ تک قیصر باغ چوراہا والی مسجد میں تجوید و قرات کی خدمات انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں دارالعلوم وارثیہ لکھنؤ، دارالعلوم اشرفیہ کچوچا شریف، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، دارالعلوم تنویر الاسلام امر ڈوبہ بستی میں، اور اپنی زندگی کے اخیر حصے میں تجوید و قرات کی منفرد و ممتاز درسگاہ جامعۃ القرہ لکھنؤ میں گراں قدر تدریسی خدمات انجام دیں اور بفضلہ تعالی خوب علمی فیضان عام ہوا۔ جامعۃ القرہ میں بحیثیت شیخ القرات و صدر المدرسین تدریسی خدمات آپ انجام دینے لگے، مگر ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ یہ ادارہ ایک عظیم استاذ و عظیم محسن و سرپرست سے محروم ہو گیا۔ جامعہ میں جب آپ نے تدریسی خدمات کا آغاز کیا تو آپ کی آمد اور تدریسی خدمات کے آغاز پر جشن استقبالیہ منایا گیا۔ جشن میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے تلمیذ ارشد مولانا قاری محمد یوسف عزیزی نے میرے لیے ہی جامعۃ القرہ کا قیام عمل میں لائے ہیں، کہ جب جامعۃ القرہ کا قیام عمل میں آ گیا، تجوید و قرات کا ماحول بن گیا اور اس کی فضا قائم ہو گئی، تو مجھے انہوں نے بلا لیا۔ آپ کی آخری درسگاہ جامعۃ القرہ ہے جو آپ کی نگاہ فیض سے ہر قاری کے دل کی دھڑکن بن گیا ہے اور تاریخ تجوید و قرات کا ایک باب بن گیا ہے۔ یہ ادارہ روز بروز ترقی پذیر ہے۔ مولا تعالیٰ ادارہ جامعۃ القرہ کو روز افروز ترقی عطا فرمائے اور تمام حاسدوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ مجود اعظم نے بہت ساری کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں جو اکثر مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہیں۔ جی ہاں، کتاب لکھنا یہ اپنی ایک جگہ ہے، لیکن وہ کتاب دور حاضر میں مدارس کے نصاب میں شامل ہو جائے، یہ اپنے آپ میں ایک الحمدللہ اللہ کریم کی بڑی عظمت، بڑا احسان اللہ کریم کا ہوتا ہے کہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب داخل نصاب ہو جاتی ہے۔ حضرت کی کئی کتاب داخل نصاب ہیں۔ آپ کی کتابوں میں ضیاء الترتیل روایت حفص میں، جامع القرات قرات سبا میں، معرفت القرات قرات سبا میں، التعارف فی اجراء سبعۃ احرف قرات سبا میں، اور ضیائیہ شرح شاہ طیبہ، ضیاء الارشاد فی تحقیق الضواد، یہ الحمدللہ آپ نے کتابیں تحریر فرمائی ہے۔ مذکورہ بالا کتابیں قابل ذکر ہیں جو طلبہ و اساتذہ دونوں کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ جامع القرات کی تقریز میں استاذ الاساتذہ فی الہند حضرت امام القرہ حضرت قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع القرات کو من اول ہی الی آخر ہی دیکھا۔ بزبان اردو ایسی کتاب کی سخت ضرورت تھی جس سے غیر عربی دا قرات سبعہ کے مسائل سے بآسانی واقف ہو سکے، کیونکہ دراصل قاری ہونا علم قرات حاصل کرنے پر موقوف ہے۔ تا وقتی کہ علم تجوید، علم وقف، علم رسم القرآن کے ساتھ علم قرات بھی نہ جاننے کو کوئی مکمل قاری نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ نہ جان لے مکمل قاری نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ اسی کمی کو نور چشمی قاری احمد ضیاء سلمہ نے بحسن خوبی پورا کر دیا ہے۔ تقریز بر جامع القرات، فن تجوید و قرات کے اکثر اداروں میں یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ استاذ القرہ حضرت مولانا قاری احمد جمال قادری مصباحی، شیخ القرات جامعہ امجدیہ گھوسی نے
اس پر معلومات افزا حواشی بھی تحریر فرمائے ہیں۔ آپ کے تلمیذ ارشد اور جانشین حقیقی حضرت مولانا قاری محمد یوسف عزیزی صاحب دامت برکاتہم بانی جامعۃ القراء لکھنؤ نے فرمایا کہ اس کتاب کو اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کتاب میں قرأت سبا کے اصول و اختلاف کا ذکر طلبہ کی تفہیم کے لیے سہل ترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مجود عصر حضرت مولانا قاری محمد یوسف عزیزی صاحب دامت برکاتہم نے اس کتاب کے مبسوط مسائل کا خلاصہ کر کے ایک کتاب کی شکل دی ہے، جو ملخص القرأت فی سبع المتواترات سے موسوم ہے۔ یہ کتاب جامع القرأت سے پہلے طلبہ کے یاد کرنے اور مسائل قرأت مختلفہ کو ضبط کرنے میں انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ امام القراء حضرت علامہ قاری احمد ضیاء ازہری علیہ رحمہ نے اپنے ایک مضمون میں آپ لکھتے ہیں کہ میرے تلامذہ شمار سے باہر ہیں۔ آپ اپنے تلامذہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ گنتی سے باہر میرے تلامذہ ہیں۔ چند مشاہیر اور نامور قرائے اعظام کے نام آپ کو میں پیش کرتا ہوں، جو پورے انہماک کے ساتھ تجوید و قرأت کی بھرپور خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس فن کی ترقی و منزل رسانی میں لگے ہوئے ہیں، جو مجود اعظم کے شاگردوں میں سے ہے۔ ایک شیخ القراء مولانا قاری محمد یوسف عزیزی صاحب الحمدللہ بانی جامعۃ القرأت لکھنؤ، انہوں نے حفظ سے قرأت ثلاثہ یعنی عشرہ صغیر تک پڑھا اور آپ سے بھرپور استفادہ کیا۔ قاری شاہروم صاحب یہ سبعہ ہے۔ قاری ابو الحسن صاحب شیخ التجوید الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، انہوں نے بھی سبع کیا ہے۔ قاری محمد عتیق صاحب شیخ التجوید مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، انہوں نے بھی سبع کیا ہے۔ قاری صبغت اللہ صاحب مدرسہ تجوید الفرقان لکھنؤ، انہوں نے بھی سبع کیا ہوا ہے۔ قاری محمد شعیب صاحب رائے پوری اشرعی کبیر۔ قاری غلام غوث الورا شیخ التجوید دارالعلوم حنفیہ ضیاء القرآن لکھنؤ۔ قاری محمد اسلم ربانی صاحب دیناج پوری، بانی ضیائیہ دارالقرأت جمشید پور جھارکھنڈ، اشرعی کبیر وغیرہ قابل ذکر ہے۔ مجود اعظم ہند حضرت علامہ قاری احمد ضیاء ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فن تجوید و قرأت کے فروغ و ارتقاء میں جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، انہیں رہتی دنیا تک خدمت قرآن کی تاریخ میں زرعی حروف سے لکھا جائے گا اور اسلامی اداروں میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ خدمت قرآن کے صلے میں عند اللہ بھی بلند و بالا مقام حاصل ہوگا۔ لیکن افسوس کہ آج قاری صاحب علیہ رحمہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کے فکر و فن کے جلوے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آج آپ کے پسماندگان میں آپ کے برادران حضرت قاری اسعد ضیاء صاحب، سجادہ نشین حضور مجود اعظم ہند جناب ارشد ضیاء صاحب اور جناب امجد ضیاء صاحب الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، حضرت علامہ قاری احمد ضیاء ازہری علیہ رحمہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور آپ کے روح پرفتوح کو اعلیٰ علیین پر فائز فرمائے، اور آپ کی قبر انور پر رحمت و غفران کے پھولوں کی بارش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔